یہ آپ جانتے ہیں نا کہ جب نکاح ہوتا ہے تو دولہے کو بھی کلمے پڑھائے جاتے ہیں اور دلہن کو بھی کلمہ پڑھایا جاتا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ شادی کے موقع پہ کلمے کیوں سنتے ہیں اور کلمہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ کئیوں کو یہ نہیں سمجھ آتی. تو پتہ ہے کلمہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ اس لیے کہ اکثر لڑکیوں کو کفر اور اسلام کی خبر ہی کوئی نہیں ہے. اکثر لڑکوں کو جنہوں نے دین نہیں پڑھا انہیں تمیز ہی نہیں کفر کیا اور اسلام کیا ہے. انہوں نے اپنے موبائلوں میں گانے بھرے ہوئے ہیں یا اپنی کاروں میں وہ کیسٹیں سنتے ہیں ہندوؤں کے گانے لکھے ہوئے ہیں کہ جن میں کفر بتا ہوا ہے کہ وہ سننے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں اکثر لڑکے لڑکیاں انہیں شریعت کی ہوا بھی نہیں لگی. تو ہو سکتا ہے لڑکے نے زندگی میں کبھی کفر کیا ہو, کبھی کفر بولا ہو اور کافر ہو چکا ہو. اب لڑکی ہے مسلمان اور لڑکا ہو چکا ہے کافر, تو کیا مسلمان کا کافر سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اور اگر لڑکی نے کفر بولا ہے زندگی میں تو وہ کافر ہو چکی ہے, اور لڑکا ہے مسلمان تو کیا کافر لڑکی کا مسلمان لڑکے سے نکاح ہو سکتا ہے؟ تو علماء نے کہا دونوں کو ایک بار کلمہ پڑھاؤ تاکہ اگر کفر بقا تھا تو مسلمان ہو جائے, تاکہ نکاح خراب نہ ہونے پائے. نکاح تو ٹھیک ہو جائے گا, اس لیے کلمے پڑھائے جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی انہیں کفر اور اسلام کی تمیز ہی نہیں ہے. ہم شریعت کے بارے میں ویسے تو بڑے پاڈے ہیں نا, دارے میں بیٹھے تو بڑے پاڈے ہیں, اڈے پہ بیٹھے تو بڑے پاڈے, بڑے بڑے چودھری, ملک ماہر, راجے مہاراجے, وڈیرے سرمایہ دار, جاگیردار, ڈاکٹر, انجینئر, بڑے بڑے وزیر, بڑے بڑے بادشاہ اور وزیر اعظم, جن بدبختوں کو پھول شریف نہیں آتی. ہمارا جو وزیر اعظم ہے قرآن پاک کا لفظ ہے, یہ ہمارے نبی کی صفت ہے خاتم النبیین, اور یہ بدبخت وزیر اعظم اتنا جاہل ہے کہ اسے قرآن کا یہ لفظ بھی پڑھنا نہیں آیا. جس ملک کے وزیر اور وزیر اعظم اتنے جاہل ہو, اس ملک کا ٹانگے اور ریڑھی والا کتنا جاہل ہوگا, کھوکھے والا کتنا جاہل ہوگا, مزدوری کرنے والا کتنا جاہل ہوگا. امام الانبیاء کے غلاموں, اسی جہالت کی وجہ سے ہم قبرستانوں میں قبروں پر بھی کفر لکھ کے آ گئے. قبرستانوں میں بہت سی قبریں پکی کر دیتے ہیں لوگ, اور قبروں پر ایک شعر لکھا ہوتا ہے. شعر کیا لکھا ہوتا ہے؟ وائے گل چینے اجل کیا تجھ سے نادانی ہوئی, پھول وہ توڑا کہ گلشن بھر میں ویرانی ہوئی. کفر قبروں پہ لکھا ہے. کسی نے ماں کی قبر پہ لکھ دیا, کسی نے باپ کی قبر پہ کفر لکھ دیا, کسی نے بھائی کی قبر پہ لکھ دیا. گل چینے اجل کون ہے؟ حقیقی طور پر اللہ کی ذات, مجازی طور پر ملک الموت اسرائیل علیہ السلام. اور قبر پر کیا لکھا ہے؟ وائے گل چینے اجل کیا تجھ سے نادانی ہوئی, کہ جس کی قبر ہے اس کو مارنے والے یہ تو نے نادانی کی ہے. یہ اللہ کو کہہ رہا ہے تو نے نادانی کی ہے بندہ مار کے. یا مراد اگر فرشتہ ہو ملک الموت تو یہ یاد رکھیے جس طرح اللہ کی توہین کفر ہے اسی طرح رب کے مقرب فرشتوں کی توہین بھی کفر ہے. جس طرح اللہ کی توہین کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اسی طرح اللہ کے مقرب فرشتوں کی توہین کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. تو یہ کفر قبروں پر لکھا ہوا ہے کہ اس کو مار کر تو نے مارنے والے نادانی کی ہے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. تو یہ کیوں لکھا؟ اس لیے کہ کفر نہیں, تمیز ہی نہیں ہے نہ کفر کی نہ اسلام کی, خبر ہی کوئی نہیں کفر کیا اور اسلام کیا ہے.